عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس میں معمولی سا شعبہ بھی قابل برداشت نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ دلیل طلب کر کے اس نے اجرائے نبوت یعنی نبوت جاری ہے کے امکان کا عقیدہ رکھا، اور یہی کفر ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت کے علاوہ جس بنیادی عقیدے پر ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ کے بعد کسی شخص کو بھی اس منصب پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ اسلام کی جان ہے۔ ساری شریعت، سارے دین کا مدار اسی عقیدے پر ہے۔ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس پر گواہ ہیں۔ اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور 1400 صدیوں کے مفسرین، متکلمین، محدثین، علماء اور صوفیاء کا اس پر اجماع ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کیا اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے لگ بھگ دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ ان دو حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے دجال اور کذاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ شدید دھوکے باز اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو دامن کریم میں پھنسائیں گے۔ لہٰذا امت کو خبردار کر دیا کہ ایسے عیار و مکار مدعیان نبوت اور ان کے ماننے والوں سے دور رہیں۔ آپ کی اس پیشن گوئی کے مطابق 1400 سالہ دور میں بہت سارے دجال اور کذاب مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، جن کا حشر تاریخ اسلام سے واقفیت رکھنے والے خوب جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں قادیانی دجال مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے ولی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس کو ذلیل کیا اور ذلت کی موت عطا کی۔ اور آپ کو یاد رہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ وہ مذہب کے خانے میں اپنے آپ کو نہ مسلمان ظاہر کر سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، اور قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ اور ترویج بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی مذہبی عبادت گاہوں سے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، ختم نبوت اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ پر عظیم رحمت اور نعمت ہے۔ اس کی پاسداری اور شکر گزاری تمام امت محمدیہ پر واجب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ختم نبوت کے محافظ بنیں، کیونکہ ہمارے تمام تر عمل، ہمارے دین اور ہمارے ایمان کا دار و مدار عقیدہ ختم نبوت پر ہے، اور ہم عقیدہ ختم نبوت پر کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔